السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 174 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے واضح دلائل انسانوں کو دیے جا چکے ہیں۔ وہ کس کے اندر ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کے اندر۔ کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ نور کی۔ قرآن کریم کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، نور اور ظلمات۔ نور ایک ہی ہوتا ہے، اندھیرے تاریکیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، جہالت کی تاریکی، غفلت کی تاریکی، بہت ساری قسمیں ہیں جہالت کی، تاریکیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ظلم کی تاریکی ہے نہیں۔ تو قرآن کریم یہاں پر توجہ فوکس کروا رہا ہے قرآن کی طرف کہ اس کے اندر تمہاری بہتری کے سارے ضابطے قوانین ہیں، تمام دلائل ہیں، تو ان کو سمجھو۔ قرآن کا جو مقام ہے اس کو سمجھو۔ ہدایت صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ تو ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو کنسلٹ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنانا، ریاست کی سطح کے اوپر نظام بنانا اور اس کی پھر اطاعت کرنا۔ اس سے متعلق جتنے بھی ضابطے قوانین ہیں، دلائل ہیں، سب کے سب کتاب کے اندر ہیں۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ دو الفاظ ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہ دیکھیں تمام انسان آ گئے اس کے اندر۔ یہاں پر یا ایھا الناس کی بجائے یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا المسلمون یا ایھا المؤمنون، نہیں، پورے انسانوں کو مخاطب ہے، ہر دور کے، ہر زمانے کے، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، سب کو مخاطب ہے، قیامت تک کے انسانوں۔ اے لوگو، اے انسانوں، کیا یہ رہا ہے کہ قد جاءکم برہان، یقیناً تمہارے پاس واضح حتمی دلیل آ چکی ہے۔ یہ برہان ہوتا ہے واضح دلیل، واضح دلیل، اور واضح دلیل یہ قرآن جو ہے یہ واضح دلیل ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دلیل ہے، نشانی ہے، دلیل ہے، یہ آ چکا ہے۔ تو تم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ تم کہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اس سے کوئی شخص بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بھی ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان کی قوموں میں اپنی کتاب نازل کرتا، یہ ممکن، یہ انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کے کلام کی متحمل ایک ہی زبان تھی، عربی۔ اس دور میں بھی زبانیں اور بولی جا رہی تھی، لیکن قرآن کے اندر اس لیے یہ چیز آئی کہ اللہ نے جس زبان میں کلام کرنا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا، اللہ کے کلام کی متحمل زبان یہ عربی ہو سکتی تھی، کیونکہ یہی زبان تھی جو بہت زیادہ فصیح و بلیغ زبان تھی، اپنی فصاحت اور بلاغت میں یہ ہر زبان سے اوپر درجہ رکھتی ہے، آج بھی۔ اس لیے اس زبان کا انتخاب کیا گیا۔
تو اب یہ کہنا کہ یہ تو ہماری زبان میں نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی انگلش ہے تو وہ جرمن سیکھ رہا ہے، اگر کوئی جرمن ہے تو وہ فرینچ سیکھ رہا ہے۔ لوگ سیکھتے ہیں، زبانیں تراجم ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی زبان میں انٹریکشن کرتے ہیں، تو پھر یہ دلیل تو نہیں رہ جاتی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آج جو بھی یہ جو انگلش زبان ہے اس کے اندر ہی ہمارا قانون لکھا ہوا ہے نا، اردو میں تو نہیں لکھا ہوا۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انگلش زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ تو انگریزی زبان میں ہے، مجھے کیا پتہ چلا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لہذا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرے سے جرم سرزد ہو گیا، میں کیا کروں، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی بات لکھی، وہ تو انگریزی میں لکھی اور میں تو انگریزی کو سمجھتا ہی نہیں۔ یہ دلیل قابل قبول ہے؟ آج تک کسی نے عدالت کے اندر یہ بات کہی ہے؟ تو یہ اس لیے یہ چیز میں واضح کر رہا ہوں آپ کے اوپر کہ اس کے اوپر بھی بڑا اعتراض ہے کہ عربی میں کیوں بات کی گئی۔ تو یہ اعتراض تو پھر اگر انگلش میں ہوتا تو پھر باقی لوگ اعتراض کرتے کہ ہماری زبان میں کیوں نہیں کی گئی۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس زبان کی فصاحت و بلاغت تمام زبانوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو اس زبان کے اندر، عربی زبان میں، قرآن کے اندر واضح حتمی دلائل آ چکے ہیں جن کی تردید نہیں ہو سکتی۔ یہ جو برہان ہے یہ ایسے دلائل ہیں ان کی تردید نہیں ہو سکتی، قیامت تک نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایسے دلائل ہیں، یہ اللہ کے دلائل ہیں، وہ ہر چیز کو، ہر باطل کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی دلیل نہیں، ایسا علم نہیں جو ان دلائل کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ ہے برہان۔ اب سمجھ آتا برہان کیا ہے؟ ہم صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے۔ تو سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے برہان بھیجا اپنی کتاب کے اندر نازل کیا ہے، یہ برہان ہوتا کیا ہے؟ واضح حتمی دلیل جس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، جو کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں ہو سکتی، جو ہر باطل کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر، دنیا کا کوئی بھی علم اس دلیل کو باطل ثابت نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے بریکٹ کے اندر حتمی لکھا ہوا ہے، واضح حتمی دلیل، حتمی کو میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی میننگ کے اندر آتی ہے یہ چیز، کیونکہ ہماری جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ورڈ بائی ورڈ ہو، ورڈ ٹو ورڈ۔ تو کہا یہ جا رہا ہے یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ کہاں سے آ چکی ہے آگے یہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ مر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اگر کسی اور کی طرف سے کوئی دلیل ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ واضح حتمی دلیل وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم اس کی کتاب قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر وہ قابل قبول ہی نہیں، وہ حق نہیں ہے۔ تو جو تمہارے رب کی طرف سے دلیل ہے، اس کی کتاب کے اندر ہے، وہ ہے واضح حتمی دلیل، قطعی دلیل، حتمی، یقینی، قطعی۔ یہ بار بار میں اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے برین میں بیٹھ جائیں یہ چیزیں، یہ کانسیپٹ قرآن کے۔ اور آیت کے آخر میں یہ چیز کہی جا رہی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہاں پر کم کا صیغہ ہے، کا نہیں کہ یہ صرف رسول کو کہا جا رہا ہو، یہ اس میں رسول بھی آ گئے، کم تمام انسان آ گئے،
کہ ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے. اس قرآن کو اب نور کہہ رہا ہے. یہ کس چیز کا نور ہے؟ اللہ کی ہدایت کا نور. قرآن کریم اللہ کی ہدایت کا نور ہے. وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پاورڈ بائی گوگل، یہ جو قرآن ہے یہ پاورڈ بائی اللہ ہے. اللہ کی ہدایت کا نور ہے. ہدایت ہوتا ہے راستہ دکھانے والی رہنمائی. تو وہ اللہ کی طرف سے جو دکھائی گئی ہے سیدھے راستے کی رہنمائی جو دی گئی ہے، گائیڈنس، جو انسٹرکشن دی گئی ہیں، جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں، تو یہ اس کا جو نور ہے ان چیزوں کا، یہ قرآن کے اندر ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہی صحیح ہے. اگر انسان اپنی طرف سے کوئی انسٹرکشن وضع کریں گے، کوئی ڈائریکشن متعین کریں گے، کوئی سمت متعین کریں گے، وہ اپنے مفاد کے لیے کریں گے. وہ ہر قوم کے مفاد جب مختلف ہیں تو وہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا ان کا. اس سے انسانوں میں ڈس انٹیگریشن کا عمل ہوگا، انتشار کا، جیسا کہ ہو رہا ہے. تو جو قرآن کے اندر نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کی بہتری کے لیے. تو یہ جو نور ہے، وہ جو قرآن کے اندر علم ہے نا، جو انسانی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، وہ علم قرآن اس کو نور بول رہا ہے. جس سے انسانی جہالت کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ وہ نور ہے کہ جب یہ آتا ہے تو ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. جہالت کی، توہم پرستی کی، یہ ساری ظلم کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. یہ ایسا نور ہے. اس نور کو ہم نے بند کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے مردے بخشاتے ہیں ہم، اور دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں. وہ چاہے 1 ماہ بعد بھی اس کو کوئی ڈائیورس ہو جائے، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب قرآن کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کی کوئی صورتیں پڑھ کے بخش دے، اور شادی کی ہے تو دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دے. بس یہ اس کا مقصد رہ گیا. اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق نظام بنانا، اس نظام کو فالو کرنا، کچھ نہیں. اس سے ہدایت لینی، اس سے راستہ متعین کرنا، اس کی بتائی ہوئی ڈائریکشن پہ چلنا، وہ نہیں ہے. کیونکہ وہ مشکل کام ہے. اس میں تو پھر مفاد پرستی چھوڑنی پڑے گی، اختیارات کا ناجائز استعمال چھوڑنا پڑے گا، رشوت ستانی چھوڑنی پڑے گی، غبن چھوڑنا پڑے گا. یہ جو ناجائز سفارش کرتے ہیں، یہ جو میرٹ کی ہم دھجیاں بکھیرتے ہیں، یہ چھوڑنی پڑیں گی. تو وہ مشکل ہے. اس لیے مذہب نے شارٹ کٹ دیا ہوا ہے. پیچھے جیسے ہم نے بتایا، ورشپ، ریچولز، بس اس میں لگا دو، ذکر اذکار میں لگا دو قوم کو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ فریب ہے. حق کیا ہے؟ قرآن، اس کے دلائل، اس کے احکام، ان کو سمجھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی کے فرائض سر انجام دینا، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا، پرسنالٹی کی گرومنگ کرنا ان کے مطابق. تو پھر جو ہے یہ جو قرآن ہے، اس کی جو دی ہوئی رہنمائی ہے وہ پھر ہمارے کام آئے گی. ادروائز یہ کتاب میں بند پڑا ہوا ہے. اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے رہیں، دلہن کو نیچے سے گزارتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے،
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔